حضرات، یہ ہم جب اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو 18ویں صدی ایک ایسی صدی ہے کہ جس میں امت مسلمہ کا شرازہ منتشر اور بظاہر امت مسلمہ دنیا میں غلاموں کی سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ کوئی فرانس کے قبضے میں تھا، کوئی برطانیہ کے باج گزار تھا، کوئی رشیا کے زیر نگیں تھا۔ اس 18ویں صدی میں امت مسلمہ نے بظاہر دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت میں وقت گزارا ہے کہ اکھاڑے کے اندر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کی مثال ایسے جیسے اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تماشائی میچ دیکھتے ہیں۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ اس کیفیت سے دنیا میں گزر رہی تھی، لیکن 1920 تک کا دورانیہ، اس میں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے امت کے اندر ایک حرارت پیدا کی، امت کے اندر ایک قوت پیدا کی، اور وہ جو بڑی طاقتیں خود کو اپنے آپ کو طاقتور کہتی تھیں، ان سے ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی قوت پیدا کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ حسن البنا شہید رحمہ اللہ، مولانا مودودی رحمہ اللہ، دیگر حضرات علماء مجاہدین اور امت کے خیر خواہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ اس 19ویں صدی میں امت مسلمہ کشمکش کا عنوان بن گئی، اور امت مسلمہ نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے نظریات کی آزادی کے لیے، اپنی جغرافیائی سرحدوں کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش شروع کر دی۔ اور اس صدی کے اندر بظاہر دنیا کا ایک چودھری جس کو اشتراکیت کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ شکست کھا گیا، لیکن اس کی جگہ ایک دوسرا چودھری آ گیا۔ لیکن رنگ کے اندر امت مسلمہ ابھی بھی موجود نہیں تھی، اور کوئی دوسری قوت اور طاقت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کلمے کی برکت ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی وجہ سے اس کے نظام کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ ایکم احسن عملا کا جو ایک میدان ہے وہ دیکھنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ اسی لیے بظاہر ہماری تیاری کوئی نہیں تھی، رنگ کے اندر کوئی دوسرا لڑنے والا بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت دنیا کے اندر اگر تمام بڑی قوتیں اپنے لیے کسی کو چیلنج سمجھتی ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ لیکن اس وقت تک بھی امت مسلمہ نے سیاسی محاذ پر دشمنوں کے چیلنج کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ امت مسلمہ نے جغرافیائی محاذ پہ دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کی۔ امت مسلمہ نے علمی تحقیقی محاذ پر کوئی بہت بڑی قوت ابھی تک تیار نہیں کی۔ امت مسلمہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر ابھی تک دشمن کے لیے کوئی بڑا مقابلہ تیار نہیں کیا۔ امت مسلمہ نے تمام محاذ جو امت کے سامنے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، لیکن اس کلمے کی برکت ہے، اور پوری دنیا کی وہی سپر طاقتیں، شاید اگر ایک ٹوٹ جائے تو اس کے بعد دوسرا تیار کھڑا ہے۔ امت کی تیاری نہیں ہے، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ یہ امت ہے جو دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کے نظریے کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کی اسلام کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، شاید آج آپ میں سے کوئی یہ سمجھے گا کہ آپ فارغ ہو گئے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آج آپ قطعاً یہ نہیں سمجھیے کہ آپ فارغ ہو کر جا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ اصل محاذ کے لیے تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ آج آپ کے سر پر ایک دستار آ جائے گی، اور شاید آپ کے لیے وہ دستار فضیلت بڑی بات ہے، واقعتاً بڑی بات ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جب کسی گاؤں کا چودھری، جب کسی علاقے کا وڈیرا فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی جگہ پر کسی ایک دوسرے شخص کو چودھری بناتے ہیں اور اس کے سر پر پگڑی رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کے مرنے کے بعد آج یہ شخص اس قابل ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کی چودراہٹ کرے گا، اس کے اندر یہ قوت، صلاحیت اور اہلیت موجود ہے کہ یہ ہماری چودراہٹ کرے گا۔
اسی طریقے سے آج آپ کے سر پر ایک پگڑی آ رہی ہے لیکن چودھری کی نہیں ہے، وڈیرے کی نہیں ہے، کسی جاگیردار کی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار ہے۔ یہ جو دستار چند لمحوں کے بعد آپ کے سر پر آنے والی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دستار ہے۔ اور اس دستار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر صرف چند لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، شاباش آپ کو دی جائے گی، چند تصویریں بنائی جائیں گی، ایک یادگار لمحے کے طور پہ اس کو کیپچر کر لیا جائے گا۔ نہیں، حقیقت میں اس دستار کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا، ان کا مقصد جو تھا دنیا کے اندر، ان کی آمد جس مقصد کے لیے تھی، آج آپ ان کے مشن کے پشتیبان ہیں۔ آج آپ کے سر پر جو پگڑی آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت، ان کے دین کی اقامت، فریضہ شہادت حق، یہ آپ کے ذمہ آ گیا ہے۔ اور آج کے بعد آپ نے پوری دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ آج آپ اس معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو کشمکش کی یاد تازہ کرنی ہے۔ آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں وہاں پر مستقبل کا جھانسا ہے، وہاں پر نوٹ کی کڑک ہے، وہاں پر روپے کی چمک ہے، وہاں پر سکے کی جھنکار ہے، وہاں پر آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں کی لالچ، وہاں پر بہت اچھی نوکری اور جاب کی لالچ، دنیا کے اندر مادہ پرستی آپ کو نفسا نفسی نظر آئے گی۔ لیکن ایسے میں آپ کا کردار کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ رب کی رضا پر راضی رہنا، رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، رب کے بندوں کو رب کی بندگی کی طرف لے کر آنا، اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بنانا۔ آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں آپ کو برائی اور بے حیائی نظر آئے گی، آپ کو چھلکتے ہوئے جام نظر آئیں گے، تھرتھراتے ہوئے جسم نظر آئیں گے، ناچتے ہوئے بدن نظر آئیں گے، آپ کو ناچ اور گانا نظر آئے گا، آپ کو شراب اور شباب نظر آئے گی۔ ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کو آپ نے نظریاتی سرحدوں سے جوڑنا ہے، امت کے نوجوان کو آپ نے اسی سے جو اقبال نے کہا تھا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردود تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ نے جا کر معاشرے میں نوجوان کو بیدار کرنا ہے، خبردار اور ہوشیار کرنا ہے، اور اس کے اصل مقام سے اس کو آشنا کرانا ہے۔ آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں وہاں پر تقسیم ہے، پنجابی مہاجر پٹھان کی تقسیم ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی تقسیم ہے، سیکولر اور دیندار کی تقسیم ہے، گورے اور کالے کی تقسیم ہے، عربی اور اجمی کی تقسیم ہے۔ لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ ایسے میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہوا سماکم المسلمین، آپ نے امت مسلمہ کو یہ سبق یاد دلانا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت تو ایک امت ہے، یہ گورے اور کالے کی تقسیم نہیں ہے، یہ سیکولر اور دیندار کی تقسیم نہیں ہے، یہ آپس میں علاقائیت اور لسانیت کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جسم کی مانند ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں طرح طرح کے چیلنجز آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا، آپ نے کبھی اپنا محاذ نہیں چھوڑنا۔ بظاہر آپ کو الیکشنوں میں شکست نظر آئے، بظاہر آپ کو علاقے میں چودھری کی مخالفت نظر آئے، بظاہر معاشرے میں آپ کو اپنی دعوت ثمر آور ہوتی نظر نہ آئے، لیکن یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حرم کعبہ میں عبادت کی غرض سے گئے، آگے دروازہ بند تھا، آپ نے کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی، اس نے دینے سے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یاد رکھو ایک دن آئے گا جب یہ کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ وہ پھر ہنسا اور اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ قوت تمہارے پاس نہیں ہے، دولت تمہارے پاس نہیں ہے، طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، اور اتنی بڑی بات کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسی جد و جہد کے نتیجے میں پھر چشم فلک نے دیکھا تھا کہ صرف ایک عشرے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور وہی عثمان آیا اور بڑا نادم اور شرمندہ تھا، چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ اس لیے آپ کے سامنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جد و جہد آپ نے کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو، اس موقع پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آج آپ کے سر پر دستار آنے کے بعد مولانا کا لفظ آپ کے ساتھ لگنے والا ہے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھے گا آج کے بعد آپ نے سب علم حاصل کر لیا، بلکہ آج آپ جس راستے پر ڈالے گئے منزل بہت دور ہے، لیکن آپ صرف ابھی راستے پر چڑھیں۔ اب آپ کو اپنا رشتہ کتاب سے جوڑنا ہے، تعلیم سے جوڑنا ہے، تحقیق سے جوڑنا ہے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا محاذ جس کی میں نے آغاز میں بات کی کہ امت مسلمہ کے سامنے سیاسی محاذ ہے، سارے امت کے حکمران غیروں کے اعلی کار ہیں لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، امت کے سامنے معاشی محاذ ہے لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، جغرافیائی محاذ ہے لیکن کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مقابلے کی تیاری نہیں ہے، نظریاتی محاذ ہے لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، میڈیا کا محاذ ہے لیکن کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو آج آپ فیصلہ کر کے اٹھے کہ علم کی جو ڈگری آپ لے کر جا رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو تعلیمی زندگی، تحقیقی زندگی بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں چند ایک گزارش اور کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، جس معاشرے کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں۔ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آپ لوگوں کو اسلام کے قریب لائیں، آپ لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ دین اسلام کی روشنی میں تمام مسائل کا حل لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسلام سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جمعیت طلبہ عربیہ کی جو دعوت آج تک آپ نے مدرسے میں حاصل بھی کی، اپنی زندگی بھی اس کے مطابق بنائی اور آپ دوسروں تک یہ دعوت پہنچاتے رہے، لیکن آج آپ کے سامنے میدان عمل میں تحریک اسلامی موجود ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، شہادت حق کی تحریک ہے، رجوع اللہ کی تحریک ہے، تعلق باللہ کی تحریک ہے۔ جاتے ہی معاشرے میں سب سے پہلے اس تحریک کا حصہ بنیے۔ بلکہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ کے سر پر جو دستار آئی ہے، یہ دستار مولانا مودودی کی دستار بھی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ پچھلی 2 صدیوں پر آپ نظر دوڑائے، آپ کو بہت کم کوئی شخص ایسا ملے گا کہ جس نے امت مسلمہ کی علمی محاذ پہ بھی قیادت کی ہو اور میدان عمل کی کوئی فعال تحریک چھوڑی ہو۔ آپ کو مصنفین ملیں گے، 1000 کتابیں بھی لکھی ہوں گی، لیکن میدان عمل کی تحریک نہیں ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے تحریکیں برپا کی لیکن علمی ورثہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے سر پہ جس شخص کی دستار آ رہی ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ، گزشتہ 2-3 صدیوں میں منفرد شخصیت ہے کہ جنہوں نے دونوں محاذوں پر امت کی قیادت کی ہے، جنہوں نے علمی ورثہ بھی اپنے پیچھے چھوڑا اور اپنے پیچھے ایک ایسی تحریک چھوڑی ہے جو پوری دنیا کے اندر اقامت دین کی تحریک ہے۔ لہذا آج کی دستار کو آپ مولانا مودودی کی دستار سمجھیں، آج کی دستار کو آپ انبیاء علیہ السلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار سمجھیں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب بھائیوں کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم نے جو کچھ علم پڑھا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔